ہوئی۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ مدنی زندگی کی ابتدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد سے ہوتی ہے۔ وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گرج یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب صد، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر علی وقار۔ چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے۔ خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے برکت سے سوکھ ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ عطر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے کے لیے دربار علی شان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شہر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت کا سردار اور حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، جس کی جرت سعد بن علی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن عبید جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی شہروں کی قسمیں اٹھائے، کبھی حاضر بلد الامین کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی توحہ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو ابت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خبا میں تشریف لانے کے بعد جو اہم کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ در یتیم ہے جو گمراہ ہو کے بھی ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، جن کی صداقت اس دور کا ایمان ہے، جن کی جوانی برائیوں کا خاتمہ کرنے والی ہے، جنہوں نے اپنی گمراہ قوم کی ایسی کایا پلٹی کہ مورخین حیران ہیں، عقل دنگ ہے، دشمن انگشت بھی دندہ ہے، پیغمبر اسلام کی زیر نگرانی ہمار بازی و سٹا بازی کرنے والے عرب کے پاک باز ہو گئے۔ شراب جن کی زندگی کا جوش تھی، انہوں نے ساخر و پیمانے توڑ ڈالے اور جام توحید کے پیاسے پیاسے ہو گئے۔ عورت کو حسن عرضہ سمجھنے والے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنے، یہ سب کیسے ہوا؟ کہ کوئی قانون بنا کر نافذ کیا گیا یا پھر کوئی آرڈیننس بنایا گیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ساری ہدایتیں دلوں میں اتارنے والا نہ کہ کوئی بادشاہ، نہ کہ کوئی حاکم، وہ تو ایک سادہ سا انسان تھا جسے قدرت نے اونٹ بکریوں کی رکھوالی سے ہٹا کر انسانوں کی ہادی اور نگرانی پر لگا دیا۔ مدنی زندگی ایک باب، ایک دور، ایک مضمون ہی نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو تھا جس کے مطالعے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے کس سے کیا کیا ہوا، اس دور کی چند مشہور واقعات کی فہرست ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ، غزوہ بدر، میثاق مدینہ، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، لیکن کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ اب میں اپنے ان بکھرے الفاظ کو سمیٹ کر اپنی تقریر ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیاں ان بتوں کو گرا کر، خدا ہی کو سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی زمانہ
نبی کا، ساری خدائی خزانہ نبی کا. اللہ حافظ.